بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی استور کی سیر۔ آج 30 ستمبر ہے اور اس سفر نامے کو لکھتے 25-26 دن ہو گئے، اور روزانہ تھوڑا اپنی ڈائری جو کہ میں ساتھ لے کے گئی تھی اور سارا کچھ تفصیلات اس میں لکھتی رہی تھی۔ روزانہ تھوڑی لکھنا شروع کیا اور انہی یادوں میں، انہی چیزوں میں، اسی خوبصورتی میں کھوئی رہی۔ بالآخر مکمل ہوا اور میں لکھنے کی طرف راغب ہو گئی۔ 6 ستمبر کی رات 9 بجے ہم لاہور سے وادی استور کے سفر پر روانہ ہوئے۔ صبح کے وقت ہم ایبٹ آباد پہنچے، وہاں ناشتہ کیا۔ اس کے بعد مانسہرہ، بالاکوٹ اور ناران سے گزرتے ہوئے ہم بوراوائی پہنچے، جہاں ہم نے رات کو قیام کیا۔ بوراوائی میں ہم انٹرنیشنل DH ہوٹل میں ٹھہرے اور اس وقت میں ہوٹل کی بالکنی میں بیٹھی ہوئی خوبصورت منظر سرسبز پہاڑ دیکھ رہی ہوں۔ انسان اس کائنات کے حسن میں کھو جاتا ہے۔ اس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی اور اس کا حسن دیکھ کر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، شاید اپنا آپ بھی۔ دنیا کے فکر و غم سے کچھ عرصے کے لیے بالکل آزاد اس قدرتی حسن کو دیکھے جاتا ہے۔ اللہ نے سیرو فی الارض کا ذکر کیا ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور کائنات بنانے والے کی قدرت کو دیکھو۔ پہاڑوں پر جمی برف بے حد خوبصورت لگ رہی ہے اور نیلے نیلے آسمان پر خوبصورت سفید بادل بہت خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں، اور بالکنی میں بیٹھے ہوئے میری نظر اس منظر سے ہٹ ہی نہیں رہی اور مجھے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم رات بھر جاگے ہوئے تھکے ہوئے ہیں۔ اس خوبصورتی نے طویل سفر کی تھکان کو ختم کر دیا۔ ہم دوپہر 3 بجے کے قریب بوراوائی پہنچے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ چشموں پر رک کر کائنات بنانے والے کی قدرت کو دیکھ کر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ عمیر بھائی نے بتایا کہ ناران کبھی الگ ہی دنیا ہوا کرتا تھا۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے کئی بڑے گلیشیئر راستہ کاٹتے تھے۔ برفانی پانی سڑک پر بہتا تھا اور گاڑیوں کو احتیاط سے ان پانیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ آج ان میں سے بیشتر گلیشیئر یا تو بہت سکڑ چکے ہیں یا تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ پانی کی وہ قدرتی گزرگاہیں بھی اب ماضی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ یہ منظر موسمیاتی تبدیلی کا واضح پیغام دیتا ہے۔ ناران بازار کا کبھی ایک ہی راستہ ہوا کرتا تھا، مگر اب بائی پاس بھی بن چکا ہے۔ اس کے باوجود سیاحوں کی تعداد اس قدر بڑھ چکی ہے کہ رش کم ہونے کے بجائے مزید محسوس ہوتا ہے۔ شہر سے آگے جھیل سیف الملوک کے راستے پر اب دونوں طرف بڑے بڑے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز تعمیر ہو چکے ہیں۔ بعض مقامات پر ایسے ہوٹل بھی موجود ہیں جن کا کرایہ ایک رات کا 50,000 روپے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کبھی جھیل سیف الملوک کی طرف جانے والا راستہ ایک کچی پگڈنڈی ہوا کرتا تھا، آج وہ راستہ پختہ سڑک میں بدل چکا ہے۔ عمیر بھائی نے مزید بتایا کہ سیاحت کے بڑھنے سے ناران میں کچرے کے ڈھیر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے ناران قیام کرنے کی بجائے بٹہ کنڈی کا رخ کیا۔ اگر ہم نے مناسب منصوبہ بندی نہ کی تو ہماری طرح سیاح بھی نئی منزل تلاش کر لیں گے۔ ناران سے گزرتے ہوئے بوراوائی پہنچنے تک تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر کا سفر تھا، جو کہ پہاڑی علاقوں کی وجہ سے اور کچھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ شمالی علاقہ جات میں اگر جون، جولائی، اگست میں آپ جائیں تو رہائش ملنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں، لیکن بوراوائی میں ہمیں اچھی رہائش مل گئی، جس پر فاطمہ مریم خوش ہو گئیں۔ مقصد اگر قدرت کے حسن کو دیکھنا ہو تو سفر کی تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ابھی جیسا میں فاطمہ کے ساتھ باہر کا چکر لگا کر آئی، کیونکہ سفر میں شاید بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ہم پکوڑوں کی تلاش میں نکلے تو عمیر بھائی نے فاطمہ کو گاڑی دے دی کہ وہ گاڑی ڈرائیو کر لے۔ میں ڈر رہی تھی کیونکہ سڑک کے ساتھ دریا بھی تھا۔ عمیر بھائی کا کہنا تھا کہ ہم بچوں کو جو اعتماد دیتے ہیں وہ عمر بھر ان کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ شمالی علاقہ جات میں خاموشی ہوتی ہے،
جو ہمیں کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن شریف میں پہاڑوں کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورۃ انبیاء میں کہا گیا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ پہاڑوں کی موجودگی زمین کے توازن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس وقت بالکنی میں بیٹھے ہوئے میں سوچ رہی ہوں کہ انسان یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ یہ کائنات حادثاتی طور پر وجود میں آ گئی۔ اس کی ایک ایک چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بمقصد پیدا کیا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ اس میں غور و فکر کرے۔ تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد ہم نے عمیر بھائی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا جو کہ بےحد لذیذ تھا۔ ماشاءاللہ اتنے لمبے سفر کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی بنایا اور ہم ان کے لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہوئے۔ پھر پی کے ہوٹل کے بالکل ساتھ ایک پہاڑ تھا، ہم اس کی ہائکنگ کے لیے نکلے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر تھوڑی سی جگہ میں برف جمی ہوئی تھی جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں زیادہ نہ چڑھ سکی اور پتھر پر بیٹھ گئی اور خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتی گئی۔ پھر دوبارہ ہوٹل میں آئے اور کچھ دیر بعد چائے پینے کے لیے باہر گئے۔ قدرت کے حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے انسان کی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی قوت ارادی کو بھی دخل ہوتا ہے۔ عمیر بھائی کی مضبوط قوت ارادی ہی ہے جو انہیں تھکنے نہیں دیتی۔ ابو ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عمیر انتھک انسان ہے، اور اس سال پھر ان کے ساتھ سفر کر کے مجھے ابو کے یہ الفاظ یاد آ گئے۔ اگلے دن ہی صبح 6 کی رات اور 7 تاریخ ہو چکی ہوئی تھی نا، کچھ حصہ سفر میں کٹا۔ 7 کی رات کو ہم نے سکون والی نیند کا لطف اٹھایا۔ 8 کو صبح جب ستارہ نے پردہ پیچھے کیا تو پہاڑ کے پیچھے سے سورج نکل رہا تھا، وہ ہمیں اٹھا رہی تھی کہ بہت خوبصورت منظر ہے۔ ہم سب باتیں کرنے لگے اور یہ منظر میں نہ دیکھ سکی کیونکہ اس وقت بستر چھوڑنے کو دل نہ کیا۔ اس وقت صبح کے 7 بجے ہیں اور میں تیار ہو کر بالکنی میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے لیکن میں نے کوئی شال نہیں اوڑھی۔ ہلکی دھوپ نکل رہی ہے۔ شمالی علاقہ جات میں دھوپ بہت تیز ہوتی ہے۔ اب ہم نے وادی استور کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وادی استور سے دنیا کے 3 بلند ترین مقامات کا راستہ نکلتا ہے۔ دنیا کے بلند ترین 10 چوٹیوں میں سے ایک نانگا پربت ہے۔ نانگا پربت کو کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ لوگ اس کو سر کرتے ہوئے مرے۔ وادی استور سے نانگا پربت کا راستہ نکلتا ہے۔ دوسرا راستہ منی مرگ کا نکلتا ہے جو کہ LOC کے اوپر ہے، اور تیسرا راستہ دیوسائی کا ہے۔ دیوسائی دنیا کا واحد میدان ہے جو 12,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، 60 سے 70 کلومیٹر ریڈیس پر واقع ہے۔ دیوسائی کے اندر ایک بہت بڑی جھیل ہے، اسے شیوے سر کہتے ہیں۔ راما ویلی سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک طرف استور اور دوسری طرف اسکردو۔ یہ تھا وادی استور کا مختصر سا تعارف۔ میں نے سوچا وادی استور کی جانب روانہ ہونے سے پہلے اس کا مختصر سا تعارف بتا دیا جائے۔ اگلی صبح تازہ دم ہو کر ہم وادی استور کے لیے روانہ ہوئے۔ بورا وائی سے نکل کر ہم بابو سر ٹاپ سے ہوتے ہوئے چلاس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ بابو سر ٹاپ میں درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے اور سخت ٹھنڈ ہوتی ہے، لیکن اگلا مقام جو تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے چلاس، وہاں کا درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ وہاں شدید گرمی ہوتی ہے اور یہ دنیا میں واحد مقام ہے جہاں اتنے کم فاصلے سے درجہ حرارت میں واضح فرق ہے۔ راستے میں تتا پانی بھی ایک مقام ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی جلدی بیماری ہے تو اس پانی کے استعمال سے وہ مرض دور ہو سکتا ہے۔ بچوں نے پانی استعمال کیا اور ہمیں فائدہ محسوس ہوا۔ ایک مسئلہ لباس کے تعین کا بھی تھا۔ جن لوگوں نے گرم لباس پہنا وہ بابو سر ٹاپ میں بڑے مزے میں رہے، لیکن جب چلاس پہنچے تو شدید گرمی سے گرم لباس کے ساتھ AC بھی کوئی فائدہ نہ دے سکا۔ استور پہنچنے کے بعد ہم نے ایک بڑی لینڈ کروزر جیپ کرائے پر حاصل کی جو آئندہ 2 دن تک ہمارے ساتھ رہی۔ تمام سامان اپنی گاڑی سے نکال کر جیپ میں منتقل کیا۔ آگے کا سفر کافی دشوار گزار تھا کیونکہ پہاڑی راستوں کا سفر کافی دشوار گزار ہوتا ہے جہاں 4x4 گاڑی ہی چل سکتی تھی۔ راما ویلی کی طرف ہم روانہ ہوئے۔ راستے میں ناگا پروت کے دل فریب نظارے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ بچپن سے میں نے مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامہ میں ناگا پروت کا ذکر پڑھا تھا اور اس وقت برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پڑے ہوئے کو آنکھوں سے دیکھنا اتنا اچھا لگتا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ناگا پروت کے نظارے اور کارگل کے پہاڑ دیکھتے ہوئے بالآخر
دنیا کی خوبصورت ترین ویلی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ رات ہم نے راما ویلی میں قیام کرنا ہے، جہاں کی خوبصورتی اس قدر ہے کہ لگتا ہے کہ خدا نیچے اتر آیا ہے۔ وہ خوبصورتی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہاں عجیب سی پراسراریت تھی، کوئی مسٹری یا پتہ نہیں کیا۔ الہ کا لفظی مطلب ہے متخیر ہو جانا۔ یہ وہ مقام ہے کہ انسان منہ میں انگلی دبائے حیرت زدہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی عظیم قوت آپ کے ارد گرد موجود ہے اور آپ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ اس حسن کو بیان کر سکے۔ صبح ناشتے کا اہتمام کیا گیا اور میں نے سوچا کہ ناشتے میں پراٹھے ہوٹل سے لے کر آملیٹ میں خود بناتی ہوں۔ میں نے ہوٹل سے شملہ مرچ، پیاز وغیرہ خریدا اور آملیٹ بنانا شروع کیا۔ جب خریدی گئی سبزیوں کی قیمت ادا کی گئی تو ایک شملہ مرچ 700 روپے کی تھی۔ یوں 1200 کا آملیٹ بنا اور جس کا ہم نے ناشتہ کیا۔ تصاویر اترواتے اور نکلتے 11 بج گئے۔ سفر اتنا طویل تھا اور خوبصورت اور تھکا دینے والا، کسی حد تک خطرناک بھی۔ ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف دریا کا رنگ سی گرین اور سفید مل کر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ راستہ بہت خراب تھا۔ طویل سفر طے کر کے ہم تریشنگ تک پہنچتے رات کے 9:15 بج گئے۔ مغرب کے بعد اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا تھا اور دریا زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ راستہ بہت خوفناک سا لگ رہا تھا۔ آخر میں گھنا جنگل بھی تھا جو خوف اور خوبصورتی کا ملا جلا منظر پیش کر رہا تھا۔ ان جگہوں پر کوشش کی جاتی ہے کہ دن کی روشنی میں ہی اپنے مقام پر پہنچا جائے، لیکن ہمیں 1200 کا آملیٹ کھاتے اور تصاویر اترواتے کافی دیر ہو گئی۔ صبح ہم سب سے پہلے چلم چوکی گئے، پھر شیوسر لیک گئے جس کی شکل دل کی طرح تھی۔ اس کے بعد ہم چھوٹا پانی گئے، بڑا پانی۔ وہاں اس قدر ٹھنڈ تھی جو ہڈیوں تک جا رہی تھی۔ اس وقت سب سٹائل فیشن ختم ہو گئے تھے، اپنے آپ کو اچھی طرح پیک کرنا پڑا۔ رات گئے تک تریشنگ پہنچے اور سامنے ناگا پربت کے دل فریب نظارے تھے۔ کارگل کے پہاڑ دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب کارگل کا کچھ حصہ ہمارے پاس آ گیا اور ہمارے ہمسایہ ملک کو بہت تکلیف تھی۔ صبح ناراض جانے کا ارادہ ہے۔ اٹھتے ہی ہم نے ناشتے کے فوراً بعد ناگا پروت کا ویو پوائنٹ دیکھنے کے لیے پیدل ہی چلنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ناگا پروت کا ویو پوائنٹ جانے تک کے لیے پہاڑ پر چڑھنا تھا، جس کے لیے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا وقت درکار تھا۔ میں نے چندہ اور مریم اور میں آدھے راستے سے واپس آ گئے۔ علی، ستارہ اور فاطمہ ناگا پروت ویو پوائنٹ تک گئی۔ پتھر کافی زیادہ تھے اور اوپر تک جانا ہمیں مشکل لگ رہا تھا۔ ناگا پروت کے ویو پوائنٹ کے ساتھ گلیشیئر بھی تھا۔ وہاں سے ناگا پروت کے دل فریب نظارے بالکل واضح اور قریب نظر آ رہے تھے، اس لیے ہم نے پہاڑ پر سے ہی ناگا پروت کا نظارہ کیا اور تصاویر بنوائی اور واپس ہوٹل کی راہ لی، کیونکہ ہمیں واپس استور جانا تھا۔ دوپہر 12 بجے کے قریب استور پہنچ چکے تھے۔ جیپ سے سامان نکال کر ہم نے اپنی گاڑی میں سامان رکھا، لیکن یہ کیا ہوا، ہماری گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی کھڑی کر کے راما کی طرف نکل گیا۔ اس وقت کافی پریشانی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں شام سے پہلے چلاس کو کراس کرنا تھا، کیونکہ وہاں رات ہونے کی صورت میں مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ بہرحال 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ہم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور تیز گاڑی چلاتے ہوئے اپنے وقت کے مطابق چلاس نکلتے ہوئے بالآخر بوراوائی پہنچی، لیکن وہاں کوئی ہوٹل نہ ملا اور ہمیں رات ناران قیام کرنا پڑا، اور اگلے دن ہم نے ہندچیا گلی جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں ویکینڈ کی بدولت کوئی ہوٹل نہ ملا۔ بالآخر ایک ہوٹل ہمیں دگنی سے زیادہ قیمت پر ملا، وہاں ہم نے 2 دن قیام کیا۔ اگلے دن ہم بھٹو پوائنٹ گئے، جہاں بھٹو کافی دیر ٹھہرا کرتا تھا۔ یہ مقام بہت خوبصورت تھا اور دل کرتا تھا کہ یہاں پر گھنٹوں بیٹھا جائے۔ 2 دن بعد ہم نے واپسی کا ارادہ کیا اور خوبصورت یادوں کے ساتھ واپسی کی راہ لی، یہ سوچ کر آئندہ ہم آف سیزن کسی پہاڑی علاقے کا انتخاب کریں گے، کیونکہ آن سیزن میں ہوٹلوں کے کرائے اور باقی اخراجات آپ کے بجٹ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ قدرت کے حسن کو دیکھنے کے لیے شوق کے ساتھ اچھی صحت اور قوت ارادی بھی درکار ہوتی ہے۔